امام علی علیہ السلام کو علم کا دروازہ کہا گیا ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم علم کا شہر ہے تو علی اس کا دروازہ ہے، یہ روایت میں آتا ہے۔ ایک بار حضرت علی علیہ السلام نے سورہ فاتحہ کی تفسیر لوگوں کو سنانی چاہیے، کیونکہ کلاسز ہوتے تھے وہاں پر، تفسیر کلاسز علی علیہ السلام کے وقت۔ تو علی علیہ السلام نے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے سٹارٹ کیا کہ اس کی تفسیر پہلے بیان کریں، پھر الحمدللہ سٹارٹ ہوتا۔ بسم اللہ کے با پر عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر صبح کی اذان بھی ہو گئی، ابھی بسم اللہ کی با کی تشریح بھی ٹھیک سے نہیں ہوئی تھی، اتنی زیادہ تشریح کی علی علیہ السلام نے۔ تو سورہ فاتحہ دی اوپنر، یہ سٹارٹ، قرآن کے سٹارٹ میں یہ سورہ ہے سورہ فاتحہ، اور اس میں کتنی آیات ہیں؟ 7 آیات۔ اور جس نماز میں فاتحہ نہیں وہ نماز ہی نہیں آتی۔ تو اس کی فضائل بے شمار ہیں، وہ ہم اور کلاس میں ڈسکس کریں گے، ابھی ہم اس کے معنی پر غور کریں گے۔ تو پہلی آیت سورہ فاتحہ کی کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، کہ شکر اس رب کا جو تمام عالمین کا رب ہے، میں حمد بیان کرتا ہوں اس رب کا، الحمدللہ اللہ کا جو تمام عالمین کا رب ہے۔ اب یہاں پر دو چیزیں ہیں، ایک تو رب کیا ہوتا ہے اور عالمین کیا ہے۔ اب رب کون ہوتا ہے؟ رب اللہ کا ہی ایک نام ہے، لیکن رب میں سارے اسما آ جاتے ہیں۔ اگر میں کہوں کہ میرے والد صاحب کائنڈ ہیں، وہ بہت ہی محبت کرنے والے ہیں میرے ساتھ، وہ بہت ہی شفقت کرنے والے ہیں میرے ساتھ، وہ میرا خیال رکھتے ہیں، وہ مجھے نئی چیزیں لاتے ہیں، وہ میری ضروریات پورے کرتے ہیں، میں کہوں پھر ان ساری چیزوں کا مالک یہ میرے والد ہیں۔ اسی طرح سے جب ہم رب کہتے ہیں، رب یعنی کہ خالق بھی آپ نے اس کو مانا، مالک بھی آپ نے اس کو مانا، رازق بھی آپ نے اس کو مانا، الشافی بھی آپ نے اس کو مانا، الفتح بھی آپ نے اس کو مانا، السلام بھی آپ نے اس کو مانا، الحفیظ بھی آپ نے اس کو مانا، المقدم المؤخر بھی آپ نے اس کو مانا، حسیب الجلیل بھی آپ نے اس کو مانا، الرقیب بھی آپ نے اس کو مانا، السمیع بصیر بھی آپ نے اس کو مانا۔ جتنی بھی اسما ہیں ان سب کا مالک وہی اللہ کی، جس میں یہ ساری کوالٹیز ہیں، جو مجھے کھلاتا بھی ہے، جو میرا ماسٹر بھی ہے، جو میرا اونر بھی ہے، جو میرے لیے ہر کوئی کام ارینج کرتا ہے، جو اس کائنات کے ہر کسی نظام کو چلاتا ہے۔ جب میں رب کہتا ہوں تو اس میں وہ سارا کچھ آ جاتا ہے، جو نرچر کرتا ہے چیزوں کو، لوگوں کو، جانوروں کو، انسانوں کو نرچر کرتا ہے، ان کو دیتا ہے، اور جس کی عبادت کی جاتی ہے، اس ساری چیز کو مجموعے کو رب کہتے ہیں کہ یا اللہ میں آپ کو اپنا رب مانتا ہوں، یعنی کہ اس میں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے، ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ تو رب ہم نے جان لیا کہ کیا ہے، پیدا کرنے والا، بگاڑنے والا، بنانے والا، ختم کرنے والا، جلانے والا، روزی دینے والا، روزی بڑھانے والا، شفا دینے والا، سننے والا، جاننے والا، دیکھنے والا، اور نگران، اور شافی، اور حفیظ، حفاظت کرنے والا، اور سلامتی دینے والا، یعنی کہ جتنی بھی صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی، جب ہم کہتے ہیں رب تو یہ سارا چیز اس میں آ جاتی ہے کہ رب وہ ہے جس میں یہ سارا کچھ موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ صرف آپ کا رب نہیں، میرا رب نہیں، اس دنیا کا رب نہیں، اس عالم کا رب نہیں، بلکہ پورے عالمین کا رب ہے۔ عالمین پلورل ہے، ہر کسی عالم کا، اس میں ہر کسی بسنے والے کا اللہ تعالیٰ رب ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ آپ کی قدر کرتے ہیں، ایسے ہی اللہ تعالیٰ سب کی قدر کرتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ آپ کو سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، بات کرتے ہیں۔ بات کیسے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اپنے پیغمبروں کے ساتھ، اور پھر پیغمبروں کو کہتے ہیں کہ یہ بات انسانوں تک پہنچاؤ، باقی عوام تک پہنچاؤ۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ ہر کسی عالم کے رب ہے، اور اب ہمیں پتہ بھی نہیں کہ عالم کتنے ہیں، ہمیں صرف اتنا پتہ ہے کہ جو ہمارا آبزرویبل یونیورس ہے صرف یہی ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں، یہ تو عالم ناسوت میں آتا ہے، جو سب سے نیچے کا عالم ہے، عالم ناسوت۔ اس میں تمام کے تمام یونیورس اس میں سمجھ آئیں گے۔ یہ ہے عالم ناسوت، یعنی جتنا بھی آبزرویبل یونیورس ہمارا ہے یہ عالم ناسوت میں آتا ہے، اس عالم میں۔ اس کے بعد عالم ملکوت ہے، ملائک کا عالم، فرشتوں کا عالم۔ اس کے بعد عالم جبروت، اس کے بعد عالم لاہوت، اور
ایک روایت میں آتا ہے کہ 7 زمین ہے اور 7 آسمان ہے. تو یہ بے شمار ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ، حدیث کا مفہوم ہے کہ پہلا آسمان دوسرا آسمان، ہمیں تھوڑا سا اس کا بتائیے یہ کیسے ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک ریگستان میں ایک انگوٹھی کتنے سائز کی ہوگی ایز کمپیئر ٹو ریگستان؟ بہت ہی کم. تو کہا دوسرا آسمان اتنا بڑا ہے کہ پہلے آسمان میں یہ سارا یونیورس آتا ہے. کہا دوسرے آسمان کے مقابلے میں پہلا آسمان اس رینگ کی مانند ہے جو اس ڈیزرٹ میں ہے. اس کے بعد تیسرا آسمان ہے. کہا تیسرا آسمان اتنا بڑا ہے کہ دوسرا آسمان جس میں وہ رنگ رکھی ہوئی تھی کہ جو جتنا آبزرویبل یونیورس ہے، تیسرے آسمان کے مقابلے میں اب دوسرا آسمان جو کہ ریگستان کے مانند تھا، تیسرے کے مقابلے میں یہ ایسا ہے جیسے ریگستان میں ایک رنگ پھر سے رکھی جائے. تو یہ جتنا بھی ریگستان ہے اس کو اگر ایک رنگ کی شیپ میں رکھا جائے اور پھر اس کو پلیس کیا جائے ایک اور ریگستان میں، تو وہ کتنا بڑا ہوگا؟ تو فرمایا کہ تیسرا آسمان اتنا بڑا ہے. اسی طرح سے چوتھا آسمان بھی ایسے ہی ہے کہ تیسرا اس کے سامنے رنگ کے برابر رکھا جائے اور ایک ریگستان میں چوتھا آسمان اس کے مقابلے میں اتنا بڑا ہے، پانچواں اس کے مقابلے میں اتنا، چھٹا اس کے مقابلے میں اتنا، ساتواں اس کے مقابلے میں اتنا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا عرش ہے اور اللہ تعالیٰ کے عرش کے سامنے یہ ساتوں بالکل چھوٹے ہیں. تو آپ دیکھیے ہم کہاں پر پلیس ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ کی کتنی مخلوقات ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ انسان ایک ایسی مخلوق بھی بنی ہے اللہ تعالیٰ کی جس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ آدم کب تخلیق ہوا، جس کو یہ پتہ ہی نہیں کہ شیطان نے کب سجدے سے انکار کر دیا. ایک روایت میں آتا ہے ایسی بھی مخلوق ہے ان کو پتہ بھی نہیں کہ آدم کی تخلیق کب ہوئی ہے، وہ اتنے پہلے کے ہیں. اور روایت میں آتا ہے کہ آدم کی تخلیق تو سب سے بعد میں ہوئی. آپ کو لگتا ہے کہ صرف ہم ہیں؟ آدم کی تخلیق بعد والوں میں ہوئی. اس سے پہلے بہت ساری مخلوق آ چکی ہیں، جا چکے ہیں، بہت سارے ڈائمنشنز میں وہ مخلوق ہیں، بہت سارے پلانٹس پہ، بہت سارے عالمین میں وہ مخلوق رہ چکی ہے. انسان کو لگتا ہے کہ صرف میں ہوں. تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ وہ ایک بہت پیاری بات فرمایا کرتے تھے کہ آسمان گردش میں ہے، چاند تارے گردش میں ہے، لیکن یہ تمہارے آس پاس گردش نہیں کرتے، یہ تمہارے گرد گردش نہیں کرتے. یعنی کہ صرف تم ہی نہیں ہو. اپنے آپ سے کبھی باہر بھی نکلو. جب تم کہتے ہو صرف میرے پاس مصیبتیں ہیں، مجھے آزمائشیں ہیں، مجھے پریشانیاں ہیں، صرف میں ہی ان مصیبتوں کے تلے دبا ہوا ہوں، صرف میری پریشانیاں ہیں، دوسرے کی کیا ہے؟ تو اصل میں صرف آپ ہی نہیں ہو، ایک پوری کائنات کا نظام اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں. اور انسان اپنی مصیبتوں پریشانیوں کو کبھی اتنا بڑا بنا لیتا ہے کہ صرف میں ہوں اور میری پریشانیاں ہیں، دنیا میں اور کوئی نہیں. یا صرف میں ہوں، میری عزت ہے اور کوئی نہیں. دو رخ اس کے ہوتے ہیں نا. جب کسی کو کچھ حاصل ہوتا ہے اللہ کا دیا ہوا تو ایسا اترانے لگتا ہے کہ صرف میں ہوں اور کوئی نہیں ہے. وہ والا تکبر میرے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں، اب میرے جیسا اور کون ہے. تو اب دیکھیے کہ ہم پلیس کہاں پر ہوئے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا نوازا کہ ہمیں اشرف المخلوقات بنایا. تو جب ہم پہلی آیت پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تو اس سارا تصور ہمارے دماغ میں آنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تمام عالمین کا رب. وہ عالمین کیا ہو سکتے ہیں؟ کیسے اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں کو پالتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. تو جب اللہ نے کہا کہ میں ان سب چیزوں کا رب ہوں، دوسری آیت میں الرحمن الرحیم، پھر صفات بیان کی کہ اللہ تعالیٰ کی کون سی صفات غالب ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب کریشن بنائی پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میری رحمت میرے غضب پر باری ہے، میری رحمت اوور پاور کرے گی میرے غضب کو. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک رول لکھ دیا کہ جب تم مجھے پاؤ گے تو ارحم الراحمین پاؤ گے، رحم کرنے والے پاؤ گے. تم مجھے ظالم نہیں پاؤ گے، تم مجھے ظلم کرنے والے نہیں پاؤ گے. میں ارحم الراحمین ہوں. اللہ تعالیٰ اپنی صفات ہمیں بیان کر رہے ہیں کہ مجھے اگر جاننا ہے تو کس لحاظ سے مجھے جانو گے؟ الرحمن الرحیم. جو ایک تو اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں کا رب ہے، ان تمام عالمین کا رب ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو ہم کیسے جانیں؟ دوسرے آیت میں الرحمن الرحیم، جو کہ نہایت رحم کرنے والا ہے، نہایت رحیم ہے. تو یہ ہے اللہ کو ہم کیسے دیکھیں. کیا ہم اللہ تعالیٰ کو ایک جابر اللہ کی طرح دیکھیں یا رحیم اللہ کی طرح؟ تو اللہ تعالیٰ کو الرحمن الرحیم کی طرف اس صفت سے ہمیں یاد کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں کہتے ہیں the most compassionate, the most merciful الرحمن الرحیم.
اب رحمان اور رحیم کس روٹ ورڈ سے نکلے ہیں عربی کے؟ را، ہا اور میم، رحم. تو جس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ٹینڈرنس، افیکشن، سمپیتھی اینڈ کمپیشن. اب یہ رحمت کیسی ہوتی ہے؟ رحمان اللہ تعالیٰ کیسے ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے ایک سین چل رہا تھا جنگ کے بعد، جو سین ہوتے ہیں آفٹر جنگ کے بعد. تو اس میں کیا ہو رہا تھا؟ ایک عورت اپنے بچے کو ڈھونڈ رہی تھی لاشوں میں. جنگ ختم ہو گئی تھی، لاشیں زمین پر گری پڑی تھی. ایک عورت اپنے بچے کو ڈھونڈ رہی تھی. تو آپ امیجن کیجئے ایک ایسی ماں جو اپنے بچے کو لاشوں میں ڈھونڈ رہی ہے، وہ کس طرف سے اس کو ڈھونڈ رہی ہوگی. اور اس کو لگا کہ میرا بچہ بھی شاید انہی میں سے کہیں پر ہوگا، انہی لاشوں میں سے. اور اچانک ایک مومنٹ پر کیا ہوتا ہے؟ وہ اس کو ڈھونڈ لیتی ہے زندہ. وہ اس کو کیا ڈھونڈ لیتی ہے؟ زندہ. تو جیسے ہی وہ اس کو ڈھونڈتی ہے، وہ اس کو اپنے گلے لگاتی ہے، اس کے زخم صاف کرتی ہے، اس کو محبت کرتی ہے، شفقت کرتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد کہ اے لوگو، کیا تمہیں لگتا ہے کہ یہ عورت اپنے اس بچے کو جو اس نے ابھی پایا ہے ان لاشوں میں سے زندہ، کیا یہ اس کو جہنم میں پھینکنا چاہے گی؟ تو سارے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، بالکل بھی نہیں، بالکل بھی آگ میں اس کو یہ نہیں پھینکنا چاہے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا یہ اس کو آگ میں پھینکنا پسند کرے گی؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، یہ بالکل اس کو آگ میں پھینکنا پسند نہیں کرے گی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ رحم کرنے والے ہیں اپنے بندے کے ساتھ. جتنا اس عورت نے اپنے بچے کے ساتھ رحم کیا، اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ رحم کرنے والے ہیں اپنے بچے کے ساتھ، اپنے بندے کے ساتھ، سوری. تو اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ ارحم الراحمین. وہ کیوں آپ کو جہنم میں ڈالنا چاہیں گے؟ اللہ تعالیٰ تو رحمان ہے، رحیم ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اپنی مرضی کی زندگی گزاریں، ہم جو چاہیں وہ کریں، کیونکہ ایک حساب کا دن بھی ہے. جب اللہ تعالیٰ اپنا تعارف ارحم الراحمین سے دیتے ہیں تو ہم یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کبھی کہ چلو اللہ تعالیٰ تو ارحم الراحمین ہے، جب مجھ سے گناہ بھی ہو جائیں تو کیا مسئلہ ہے، کوئی مسئلہ نہیں، یہ سب تو ہوتا رہتا ہے، یہ سب چلتا رہتا ہے، اب توبہ کر لیں گے کبھی. ارے کبھی کیوں؟ ارے اللہ تعالیٰ تو ارحم الراحمین ہے، وہ توبہ کہاں رد کریں گے ہماری؟ تو اس طرح کی توبہ قبول نہیں کہ اب جان بوجھ کر گناہ کریں، جان بوجھ کر اب غلط راستے پر جائیں اور پھر کہیں کہ یا اللہ مجھے معاف کر دینا. اس کو کہتے ہیں وشفل تھنکنگ. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تیسری آیت میں کیا فرمایا؟ مالک یوم الدین. اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین تو ہے دنیا میں، لیکن مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا بھی وہی مالک ہے. اللہ تعالیٰ رحم کرنے والے ہیں اپنے بندے پر، لیکن وہ اس رحم کے لائق ہونا چاہیے وہ بندہ. اب آپ کو کسی نے تھپڑ مارا، آپ کے گھر والوں کو کسی نے بہت ستایا، تو کیا وہ انسان رحم کے لائق ہے؟ آپ ہی سے پوچھیں گے، نہیں. تو جب آپ کسی کے ساتھ غلط کریں گے تو آپ رحم کے لائق کیسے ہو سکتے ہیں؟ اسی لیے ایک دن ہے مالک یوم الدین. یوم الدین ایک آخرت کا دن ہے جس میں حساب ہوگا، جس میں حساب ہونا ہے کہ رحم تو میں نے تم پر کیا، یہاں پر بھی رحم کروں گا، لیکن کیا تم نے اس رحم کے لائق کیا تھا یا نہیں؟ کہ تم اپنی ہی منمانی کر کے دنیا میں آگے تو نہیں نکل جاؤ گے. اسی لیے ایک قیامت کا دن بھی ہے، اسی لیے ایک یوم جزا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مالک یوم الدین. اور اس دن کا مالک واحد اللہ تعالیٰ ہے. اس دن اگر ایک جس کو سینگ نکلے ہوئے ہوتے ہیں ایک بکری کے، اس سینگ والی بکری نے بنا سینگ والی بکری کو بھی اگر ٹکر ماری ہوگی تو بنا سینگ والی بکری وہ اس سینگ والی بکری کو قیامت کے دن پوچھے گی کہ تم نے مجھے کیوں ٹکر ماری تھی اپنے سینگوں سے، اور اس سے بھی حساب لیا جائے گا. اور جب صحابہ نے یہ سنا کہ اس سے بھی حساب لیا جائے گا اس سینگ والی بکری کہ تم نے اس کو کیوں اپنے سینگ مارے تھے، تو وہ دہل اٹھے کہ پھر ہمارا کیا حال ہوگا. ہم سے تو پھر ایک ایک بات کا حساب لیا جائے گا، ایک ایک عمل کا حساب لیا جائے گا، ایک ایک سانس کا حساب لیا جائے گا. 5 سوال ہیں کہ جن کا جواب دیے بغیر ابن آدم کے قدم ہل نہیں سکیں گے قیامت کے دن. کون کون سے سوال؟ زندگی دی تھی، کیسے گزاری؟ مال کہاں سے کمایا؟
مال کہاں پر خرچ کیا، اور جوانی کیسے گزاری۔ جوانی کا ایک تو اللہ تعالیٰ جب کہیں گے زندگی کیسے گزاری، اس میں جوانی بھی آئے گی، لیکن جوانی کا الگ سے ذکر ہوگا۔ جوانی کہاں پر خرچ کر دی۔ اگر آپ دیکھیں گے آپ کالج میں تھے، یا اگر آپ دیکھیں گے آپ اسکول میں تھے، جیسے لگتا ہے کل کی بات ہے، لیکن کتنی جلدی آپ نے وہ فیس کمپلیٹ کر دیا۔ اسی طرح سے جوانی بھی بہت ہی جلد ختم ہونے والی ہے۔ ابھی آپ تک کہ آپ اس جوانی کو کس چیز میں صرف کریں گے۔ تین چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو گناہ کے کام میں آپ صرف کریں گے اس کو، اگر آپ کو گناہ لگ بھی نہیں رہا، لیکن گناہ کے کام وہ ہوتے ہیں، بے حیائی، بے پردگی، چلو اگر آپ نے اس کو نارملائز بھی کر لیا ہے وہ الگ مسئلہ ہے، وہ تو الگ گناہ ہے نارملائز کرنا، وہ تو دل پر پھر مہر لگ چکی ہے۔ تو ایک ہے کہ آپ اس کو ان کاموں میں صرف کرو جو کہ بالکل شریعت کے خلاف ہے۔ دوسرا ہے اس پہ تو عذاب ہے۔ دوسرا کہ آپ اس کو ضائع کر دو فضول کاموں میں، چلو اگر گناہ کی کام ہی نہیں، لیکن فضول کام، اس پر حساب ہوگا کہ یہ فضول تم نے کیوں کیے تھے، فضول کے کام کیا تمہاری جوانی اس لیے تھی، فضول کے کام، اینڈلیس اسکرولنگ، نہ کچھ کرنا، بیٹھے رہنا دن بھر، نہ اللہ کی طرف دھیان، نہ اپنے لوگوں کی طرف دھیان، نہ خود کی طرف دھیان، اس پر حساب ہوگا۔ اور تیسرا، اگر تم نے اس کو کسی یوزفل پرپز میں صرف کر دیا، اس جوانی کو یوزفل پرپز میں، کہ تم نے علم حاصل کرنے کی جستجو کی، تم نے کوئی اچھا عمل حاصل کرنے کی جستجو کی اس جوانی میں، تم نے کوئی خدمت خلق کام انجام دیا جو کہ صرف اللہ کے لیے ہے، جو تم نے کوئی ایسا کام انجام دیا جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، تمہاری اپنی ذات کو فائدہ پہنچاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نظر میں تمہیں اونچا کر دیتا ہے، کوئی بھی ایسا کام۔ اور جوانی کا بہترین کام ہے علم حاصل کرنا، اور پھر اس علم پر عمل کرنا، تاکہ وہ علم نافع بن جائے۔ تو یہ چیز جنت تک لے جانے والی ہے۔ تو سوال ہوگا کہ زندگی کیسے گزاری، جوانی کہاں پر خرچ کی، مال کیسے کمایا، اگر کمایا حلال طریقے سے بھی ہوگا، مال کہاں پر خرچ کیا، خرچ کیسے کیا، ایک ایک پائے کا حساب۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، یعنی کہ جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں ہی کہا تھا کہ آپ جنتی ہو۔ تو جب قیامت کے دن، اور وہ بہت مالدار تھے، اس وقت کے ملینئر تھے، وہ بلینئر تھے، انہوں نے مرنے کے وقت 3 ارب 10 کروڑ اور 20 لاکھ دینار چھوڑے تھے، سونے کے دینار۔ آپ اس کو کیلکولیٹ کیجئے، آپ وہ بلینز میں رقم بنتی ہے۔ بزنس مین تھے، حلال طریقے سے کمایا، حلال طریقے سے خرچ بھی کیا، بہت زیادہ خرچ کرتے ہیں، لیکن پھر لاسٹ میں جتنا چھوڑا وہ اتنا تھا، 3 ارب 10 کروڑ اور 20 لاکھ دینار۔ وہ عبد الرحمن بن عوف قیامت کے دن 500 سال کے بعد جنت میں جائیں گے، 500 سال کے بعد۔ باقی صحابہ جنت میں ہوں گے، پھر کہیں گے عبد الرحمن تم 500 سال کے بعد کیسے کیوں آ گئے، تم تو صحابی تھے، تم تو اچھے عمل، 500 سال کیوں لگ گئے تمہیں ہمارے بعد جنت تک آنے کے لیے۔ تو کہا جائے گا ایک ایک پائی کا حصہ دے رہا تھا۔ تو جتنا دیا گیا تم اس کو خرچ کیسے کرتے ہو، اس کا الگ حساب ہوگا، کمایا کہاں سے، خرچ کیسے کیا۔ اور پانچواں سوال، جتنا علم حاصل کیا اس پر عمل کتنا کیا۔ یہ 5 سوال قیامت کے دن ہے، اور یہ تو اپنی ذاتی لیول پر سوال ہو گئے۔ اس کے بعد تم نے کسی کا اپنی زبان سے جو بھی بگاڑا ہوگا وہ آ جائے گا، تم نے کسی کی غیبت کی ہوگی، وہ کیسے قیامت کے دن آئے گا، اس کے باڈی پارٹ پر گوشت نہیں ہوگا، اس کے باڈی پارٹ پر گوشت نہیں ہوگا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت کرنا مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ تو تم نے اس کا گوشت کھا لیا، اب وہ یہاں پر نہیں دکھے گا، وہ قیامت کے دن وہ چیز ظاہر ہوگی، وہ گوشت کے بغیر آئے گا، اس کے باڈی پارٹس میں گوشت نہیں ہوگا، وہ تمہارے پاس آئے گا کہ تم نے دنیا میں میرا گوشت کھایا، چلو گوشت واپس کرو۔ تم کیسے وہاں پر گوشت واپس کر سکتے ہو، مجھے ذرا بتاؤ، کیسے تم گوشت واپس کر سکتے ہو؟ پھر کیا کیا جائے گا؟ پھر جب وہ مانے گا نہیں کہ میرا گوشت واپس کرو، تو پھر اس کو کہا جائے کہ تمہیں کیا چاہیے گوشت کے بدلے، اس کے سارے نیک عمل مجھے دے دو، سارے آپ کے نیک عمل دیے گئے۔ اگر وہ پھر بھی سیٹسفائی نہیں ہوا تو پھر کہا جائے گا اب میرے سارے برے عمل اس کے کندھوں پر ڈال دو۔ اور ہم ایک کی ہی غیبت نہیں کرتے، 1000 کی غیبت کرتے ہیں۔ جب ہمارے نیک عمل بھی ختم ہو جائیں گے، پھر ہمارے پاس کیا بچے گا؟ اس کے گناہوں کا بوجھ لینے کے سوا ہمارے پاس کچھ نہیں بچے گا۔ ہماری غیبت کی وجہ سے ہم نے اپنے دشمن کو بھی جنت میں پہنچا دیا، اور وہ
کم عمل کر کے بھی ہم سے آگے نکل گیا اور اپنے گناہوں کا بوجھ بھی ہم پر ڈال دیا. تو ہم ناراض ہوتے ہیں جب ہم سنتے ہیں کہ کسی نے میری غیبت کی تھی، کسی نے میرے بارے میں یہ کہا تھا. اس کو دعائیں دیجیے کہ آپ نے قیامت کے دن میرا بوجھ ہلکا کر دیا میرے گناہوں کا. وہ آپ کے کندھوں پر اب ڈلے گا. آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں جب آپ کی کوئی غیبت کرتا ہے؟ آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں جب آپ کے بارے میں کوئی غلط بات کرتا ہے؟ اس کو کرنے دیجیے. آپ اس کو روک تو نہیں سکتے. خود کو تسلی دیجیے، خود کو اطمینان دیجیے، کیونکہ جو دن آنے والا ہے اس دن وہ آپ کا سارا بوجھ اٹھائے گا اس ایک بات کے بدلے. کیونکہ آپ کے پاس وہاں پر گوشت نہیں ہوگا آپ کی باڈی میں. آپ اس کو کہیں گے گوشت دے دو مجھے، اس کے پاس وہ کہاں سے لائے گا وہاں پر گوشت؟ اس کے بدلے پھر اس کے تمام قبول ہوئے اعمال آپ کو دیے جائیں گے. تو ہوشیار رہیے، خبردار رہیے، کسی کے بارے میں کبھی غلط بات نہ کہیے گا. اور یہ تو صرف بات کرنا ہے. اگر آپ نے کسی کو ہاتھ سے تکلیف دی ہوئی، اس کا کیا بنے گا وہاں پر؟ جو اتنا دنیا میں ہر کسی ظلم کی سزا نہیں ہوتی، تو ظالم سمجھتا ہے کہ میں آزاد ہوں، لیکن اس کو نہیں پتا کہ ایک دن آنے والا ہے جہاں پر پوچھ گچھ ہوگی، جہاں پر جزا اور سزا ملے گی. کیونکہ دنیا تو جزا اور سزا کا دن نہیں، یہ تو امتحان کا گھر ہے. اور جزا اور سزا کا دن تو آخرت کا دن ہے. اس دن سے بچنا، اس دن سے بچنا، اس دن سے خوف کھانا. جو اس دن کو یاد کرتا رہے گا وہ کسی پر ظلم نہیں کرے گا. اور مومن کی شان ہی یہی. آپ مومن کے کیٹیگری میں داخل ہی تب ہوتے ہیں جب آپ سٹارٹنگ یہ ہے کہ جب آپ کی زبان اور آپ کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. آپ کی زبان سے اور آپ کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. یہ انٹری لیول ہے مومن بننے کے لیے. اور اعلیٰ لیول کیا ہے کہ آپ کا ہاتھ بھی دوسرے کو فائدہ دے، آپ کی زبان بھی دوسرے کو فائدہ دے. یہ پھر اوپر کے لیولز ہیں. لیکن اگر آپ کو مومن بننا ہے تو سٹارٹ کے لیول یہی ہے کہ آپ کی زبان اور ہاتھ کسی کو تکلیف نہ دے. کیونکہ یہ ایک دن حساب اس کا ہونا ہے. اور اس دن کا مالک کون ہے؟ اللہ، مالک یوم الدین. تو اسی لیے کہا کہ ارحم الراحمین تو اللہ ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم اپنی منمانی کرو، کیونکہ ایک دن آنے والا ہے جب اس ساری چیز کا حساب ہوگا. مالک یوم الدین وہی ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنا تعارف دے رہے ہیں کہ میں ارحم الراحمین ہوں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم لوگوں پر ظلم کرتے پھرو، تم اپنی منمانیاں کرتے چلو. کیوں؟ کیونکہ ایک دن آنے والا ہے جس دن کا مالک میں ہوں، جس دن پورا حساب کتاب ہوگا. مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ واحد مالک ہیں اس دن کے. اس کے بعد ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. یا اللہ، ہم آپ کی ہی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں. ایاک نعبد، ہم اپنی بندگی ظاہر کرتے ہیں. ایاک نعبد، یا اللہ ہم آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں. یعنی کہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں. ایاک نعبد. اب عبادت کیا ہے؟ عبادت ہے کہ آپ کسی کے حکم کو تسلیم کریں. قرآن میں ایک جگہ آتا ہے کہ اے نبی، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہشات نفس کو اپنا الہ بنا لیا، یعنی کہ اس کی عبادت کرتا ہے. اب آپ اور میں یہ دیکھتے ہیں کہ کیا میں نے بھی اپنے خواہشات نفس کو اپنے الہ تو نہیں بنا لیا؟ کتنی چیزوں میں نے خواہشات نفس کو اپنا الہ بنا لیا. جہاں پر اللہ کا حکم ایک طرف ہوتا ہے، دوسری طرف میرا اپنا ایک حکم ہوتا ہے، اپنے اندر کا حکم کہ نہیں کر، ایسا کر جاؤ. اب کیا مسئلہ ہے اس میں؟ اتنی بڑی بات کون سی ہے؟ اب نہ ہی کرو، اس میں کرنے والی اب کون سی بات ہی ہے؟ ایک سمپل مثال، صبح جب ہم بستر سے اٹھتے ہیں فجر کے لیے، تو کیا ہم وہ کمل اٹھا پاتے ہیں کہ جب ہم نفس کہتا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے اور سو، ابھی تو بہت ٹائم ہے، تمہاری نیند کم ہوگی، اس کی وجہ سے پھر تم ڈارک سرکلز پڑ جائیں گے، تمہارے بال گر جائیں گے، تم دن بھر سلیپی فیل کرو گے، بعد میں پڑھ لینا. تو اس وقت ہم نے کس کی عبادت کی؟ کیا اللہ کی، جس نے کہا حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف؟ یا ہم نے اپنی نفس کی عبادت کی، جس نے کہا کہ تھوڑی دیر اور سو لو، چلو اس الارم کو بند کر لو، چلو 10 منٹ کے بعد اس کو پھر سے اسٹارٹ دیکھیں گے، 10 منٹ کے بعد اٹھتے ہیں، 20 منٹ کے بعد اٹھتے ہیں. تو ہم نے کس چیز کی عبادت کی؟ اپنے نفس کی یا اللہ کی؟ تو یہ تو ایک چھوٹا سا واقعہ ہوگا. کسی بات کو کرنے میں کہ یہ بات یہاں پر جچتی ہے یا نہیں، اس سے کسی کو تکلیف تو نہیں ہوگی. مجھے مزہ تو آئے گا، لیکن دوسرے کا کیا پتہ؟ کیا شریعت مجھے اس کی اجازت دیتی ہے؟ یہ تو اللہ کی عبادت جب انسان کرتا ہے تو یہ چیزیں سوچتا ہے. لیکن جب اپنے نفس کی عبادت کرتا ہے تو کہتا ہے کہ اس نے مجھے ایک سنائی، میں اس کو 10 سناؤں گا، اس کو میں دکھاؤں گا کہ مجھے بھی بات کرنے آتی ہے. تو یہ نفس کی عبادت ہے.
تو آپ دیکھیے کہ ہم اللہ سے وہاں سے کہہ رہے ہیں ایاک نعبد، یا اللہ ہم آپ کی ہی عبادت کرتے ہیں، یہاں سے ہم نفس کی اور شیطان کی عبادت کرتے ہیں، ہم ان کو الہ مان لیتے ہیں۔ تو کیا ہم اس وعدے میں سچے ہیں؟ ایاک نعبد، اس کے بعد کیا کہتے ہیں، وایاک نستعین، اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں، یا اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اگر ہم اپنی لائف میں دیکھیں گے ایک وسیع ٹاپک ہے کہ کہاں کہاں پر ہم اپنے نفس کی بات مانتے ہیں، کہاں کہاں پر، کہاں کہاں پر ہم اپنا الہ نفس کو ٹھہراتے ہیں، اللہ کو نہیں۔ روز مرہ کے کاموں میں کسی سے بات کرتے ہوئے، کسی سے ڈیل کرتے ہوئے، کسی کی بات کا جواب دیتے ہوئے کون سا لہجہ میں اختیار کر رہا ہوں، کسی کی بات سنتے ہوئے کیا میں تکبر کی وجہ سے وہ سر تو ہلاتا ہوں لیکن میں آئی لسن ٹو رپلائی، آئی ڈونٹ لسن ٹو انڈرسٹینڈ۔ اگر مجھے کوئی حق کی بات کہتا ہے، مجھے اندر ایک جواب پتہ ہوتا ہے، تیار ہوتا ہے کہ کب یہ بات ختم کرے اور میں اس کو ایکسکیوز دوں کہ کیوں میں نے ایسا کیا تھا، اور اپنی غلطی پر ایکسکیوزز دینا۔ تو یہ کس کی عبادت ہو رہی ہے، اللہ کی یا نفس کی؟ تکبر انسان کو ایسا کھا جاتا ہے، انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا، اور انسان اس کو پھر عقل مندی کا نام دیتا ہے، انسان اس کو پھر جینیس ہونے کا نام دیتا ہے، آئی ایم جینیس، میں نے تو کمایا ہے یہ چیز۔ اب کوئی مسئلہ نہیں اگر میں تکبر بھی کروں، نارملائز کرتے ہیں چیزوں کو، نارملائز کرتے ہیں کہ آئی ہیو ارنڈ دس، کہ اب میں ایٹیٹیوڈ بھی نہ رکھوں۔ سورہ فجر میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اسی سے تو قوم ہلاک ہوئی، کہ قوم عاد اور سمود کس سے ہلاک ہوئی؟ وہ کہتے تھے کہ یہ ہم نے کمایا، جب تک ہمارے پاس ایک کیپیبلٹی ہے ہم اس کو کماتے رہیں گے، اللہ کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہیں جو دیا جائے گا دنیا میں وہ بھی آزمائش ہے، تم سے جو لیا جائے گا وہ بھی آزمائش ہے، تم اس کو اپنی محنت کیسے گردانتے ہو؟ فار ایگزامپل، کوئی ایک اچھے عہدے پر پہنچا تو اس کو لگتا ہے کہ صرف میری محنت کی بنیاد پر میں یہاں پر پہنچا۔ ارے اب دیکھو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس ماں باپ کے یہاں پیدا کیا، اس کنڈیشن میں پیدا کیا، اگر آپ وہاں پر ہوتے، پہاڑوں میں رہ رہے ہوتے، تو کیا آپ یہ آفیسر بنتے؟ تو یہ کس نے آپ کو یہاں تک پہنچایا؟ اگر آپ اس ٹیوشن سینٹر میں نہ جاتے، اس انسٹیٹیوشن میں نہ جاتے، اگر آپ ان دوستوں کے ساتھ نہ چلتے جو آپ کو انفلوئنس کرتے، اگر آپ اس ماں باپ یہاں پیدا نہ ہوئے ہوتے جو پیسے والے تھے، جن نے افورڈ کیا آپ کو وہاں پر بھیجنا، اگر آپ فار ایگزامپل کوئی دوسرا تیسرا بیٹا ہوتا ہے تو اس کو ڈیل ہوتی ہے، کیونکہ بڑا بیٹا کما رہا ہوتا ہے تو دوسرے کو چلو ٹھیک ہے پڑھو، تمہیں کیا کرنا ہے، تو بڑا بیٹا ہے گھر میں کمانے والا کوئی نہیں، تو تب کیا تم اپنے خواب پورے کر سکتے تھے؟ نہیں، تمہیں کمانے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا تھا، خواب وہیں پر رہ جاتے، یا کوئی انسیڈنٹ پیش آتا تمہارے گھر میں، کیا تب تم اپنے خواب پورے کر سکتے؟ جس گاڑی میں تم چلتے ہو اس گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا اور تمہارے ہاتھ پاؤں ٹوٹ جاتے، تب تم یہ چیز پورے کر سکتے تھے؟ تو کس نے اس ڈیوائن سسٹم کو تابع کر دیا تمہارے کہ تم یہاں تک پہنچو، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں کوئی ذمہ داری دی؟ جب تم ایگزام کے لیے جا رہے تھے، کیا اس دن اگر اس گاڑی کا ٹائر پنچر ہوگا اور 1 گھنٹے سے تم لیٹ پہنچتے، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو لیٹ پہنچتے، تم کیوں نہیں لیٹ پہنچے؟ تو کس چیز نے تمہیں وہاں پر پہنچا دیا؟ اللہ تعالیٰ نے، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی چیز دے، پھر تمہیں اس چیز سے آزمائے، اور پھر انسان کہتا ہے کہ صرف میری محنت کی بنا پر مجھے یہ چیز حاصل ہوئی ہے۔ جیسے ہم نے بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ پانی کو کیسے ہم تک پہنچاتے ہیں، اور ہمارا کام صرف اتنا ہوتا ہے کہ ڈرل اے ہول، اور زمین سے ہم پانی نکالیں، یا پائپ لائن بچھا دیں ہم اس اسٹریم سے جو کہ ہمارے گھر کی طرف آئے، لیکن وہاں تک پانی پہنچا ہے کس نے؟ اللہ نے۔ تو یہ چیز ہم بھول جاتے ہیں۔ تو کامیابی جب انسان کو حاصل ہوتی ہے، وہ اپنے نفس کا پیروکار بن ہی جاتا ہے، کہ صرف یہ تو میں نے کیا، اب میں اس پر ناز کیوں نہ کروں؟ تو یہ تکبر انسان کو کھا جاتا ہے، اور اسی سے ہم نفس کو الہ بنا لیتے ہیں۔ تو ہم یہاں پر سے کہتے ہیں ایاک نعبد، یا اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ تو اس سب چیز کو چھوڑ کر واحد اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے، کیونکہ جب ہم نماز میں پڑھتے ہیں ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ کیا ہم اللہ سے مدد مانگتے ہیں؟ کتنی بار ہم نے صرف اللہ سے مدد مانگی تھی؟ کوئی کام کرنے سے پہلے اللہ، 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں میں، یا ہاتھ اٹھاتا ہوں میں، یا اللہ میں یہ کام کرنے لگا ہوں، اس شخص کے دل میں میرے لیے شفقت ڈالنا، اس شخص کے دل میں میرے لیے ہاں ڈالنا، اگر میں کوئی کام کرنے جا رہا ہوں، یا اللہ میں پہلے آپ سے مدد مانگ رہا ہوں، اس کے بعد میں اس سے جاؤں گا، اس سے پوچھوں گا، کیونکہ آپ مقلب القلوب ہیں۔ جتنی مصیبتیں انسان کو آتی ہیں، جتنے غم انسان کو آتے ہیں، اس میں سے کتنی بار انسان اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتا ہے؟ چلو مانگتا ہے، لیکن کیا پہلا پری ریکویزٹ اس کا پورا کرتا ہے؟ وہ ایاک نعبد، اللہ میں آپ ہی کی عبادت کرتا ہوں، بہت کم، بہت کم۔